باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 57-58 میں ارشاد فرماتے ہیں، تلاوت: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَدَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں۔ تفسیر ہے: اوپر کی آیات میں خاص طور پر یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا، اب یہاں تمام کفار کی دوستی سے منع فرمایا ہے۔ اس آیات کی روح سے ان بے دین لوگوں اور اہل بدعت سے دلی دوستی رکھنا بھی جائز نہیں، جنہوں نے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے، کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مصنوع لباس کا اور کبھی اللہ تعالیٰ کی حدود کا۔ اسی طرح سنت کے مطابق نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو شخص پیدائش، نکاح اور موت کے وقت کفار خصوصاً ہندوؤں کی رسموں میں ان کا ساتھ نہ دے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو جب ان میں بھی وہی وصف پایا جاتا ہے جو اہل کتاب اور کفار میں پایا جاتا ہے، تو ان کا حکم بھی وہی ہونا چاہیے جو اہل کتاب اور کفار کا ہے۔ آیات 58 کی تفسیر: جب تم آواز دیتے ہو تو اس سے مراد نماز کے لیے اذان ہے، یعنی ان کی نقلیں اتارتے ہیں، تمسخر سے اس کے الفاظ بدلتے ہیں اور اس پر آواز کستے ہیں، شور ہنگامہ برپا کرتے ہیں۔ شیطان کو بھی اذان کی آواز برداشت نہیں۔ حدیث میں ہے، شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے کہ اذان اس کے کانوں میں نہ پڑے، پھر واپس آ جاتا ہے، اقامت کے وقت پھر پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو آ جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان پھرتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، جو باتیں اسے یاد نہیں تھی، یہاں تک کہ آدمی کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ نماز کے لیے آواز دینے کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک اس آیات میں، دوسرا سورہ جمعہ میں۔ اسی ندا کو اذان کہتے ہیں، مگر پورے قرآن میں نہ اذان کا طریقہ بیان ہوا ہے، نہ اس کے کلمات، نہ اس کے اوقات، یہ آواز کیسے دی جائے، اس لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لینا ہوگی۔ معلوم ہوا کہ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل ممکن ہی نہیں۔ سورۃ ال عمران کے تحت قرآن کے ساتھ حدیث پر عمل بھی واجب ہے، اس لیے اہل علم نے منکران حدیث پر کفر کا فتویٰ صادر فرمایا ہے، یعنی اگر ان میں کچھ بھی عقل ہوتی تو اذان کی آواز سن کر ان کے دل نرم پڑ جاتے اور وہ حق کی طرف متوجہ ہوتے، یا کم سے کم مسلمانوں سے دینی یا اختلاف